بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے محمد ریاض اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ریاض بزمی۔ خوش آمدید آپ سب کو۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آج کل یعنی کہ یہ اگست کا مہینہ ہے 2022 میں، اور 1 اگست سے جو ہے وہ KPK یعنی کہ صوبہ خیبر پختونخوا پبلک سروس کمیشن کے اردو کے لیکچرر کا جو ہے امتحان ہے وہ چل رہا ہے، اور اس انٹرویو میں پوچھے جانے والے جو سوالات ہیں ان کے اس فورم پہ ہم سوالات اور ان کے ساتھ جوابات بھی آپ کو جو ہے وہ اس ویڈیو کے اندر مکمل تفصیل کے ساتھ میں بتاتا ہوں۔ تو اسی سلسلے میں آج جو ہے میں حاضر ہوا ہوں۔ تو اگر دیکھا جائے تو سب سے پہلا جو سوال مجھے لکھ کر بھیجے گئے ان میں تھا کہ جی ہم سے پوچھا گیا کہ تمثیل کیا ہوتی ہے۔ تو تمثیل جو ہے یہ ایک ایسا انداز بیان ہے جس میں غیر ذی روح اور غیر ذی عقل اشیاء کو جاندار بنا کر پیش کیا جاتا ہے، یعنی کہ مجرد اشیاء کو مجسم بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ اردو ادب میں اس کی سب سے بڑی جو تمثیل کی مثال ہے وہ ملا وجہی کی صبرس ہے۔ اتنا اس کے لیے کافی ہے۔ آگے جی سوال نمبر 2 ہے کہ اردو کے فروغ میں سر سید کی تحریک کے کارہائے نمایاں کیا ہیں؟ تو دیکھا جائے کہ اردو ادب کے فروغ میں تحریک سر سید اور سر سید کے رفقائے کار کا جو ہے وہ بہت بڑا حصہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ تہذیب الاخلاق رسالہ جاری کیا تھا سر سید احمد خان نے اسپیکٹیٹر اور ٹیٹلر سے متاثر ہو کر۔ جب انگلستان گئے تھے سر سید تو وہاں پہ اسپیکٹیٹر اور اسٹیل اور ایڈیسن کے یہ 2 رسالے تھے جو وہاں کے لوگوں کی جو ہے وہ اخلاقی طور پہ اور ہر لحاظ سے جو ہے وہ معاشی کہہ لیں کہ معاشرتی بہتری کا سامان جو ہے وہ میسر کر رہے تھے۔ تو اسی سے متاثر ہو کر سر سید احمد خان نے تہذیب الاخلاق جاری کیا تھا، جس میں مقصدی نوعیت کے مضامین جو ہیں وہ شائع ہوتے تھے۔ خود بھی سر سید احمد خان لکھتے تھے اور ان کے رفقائے کار ان کے ساتھی بھی لکھتے تھے۔ تو اردو کے فروغ میں جو ہے وہ ان کا بڑا اہم حصہ ہے۔ آگے ہے جی کہ سوال کیا گیا تھا کمیشن میں کہ غلام رسول مہر نے کس نام سے شرح دیوان غالب لکھی تھی؟ تو انہوں نے جی یہ نوائے سروش کے نام سے شرح دیوان غالب لکھی تھی۔ آگے سوال کیا گیا، کیونکہ اس سوال سے سوال نکالے جاتے ہیں، آگے سوال کیا گیا تھا کہ نوائے سروش کا مطلب کیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے جی کہ فرشتے کی آواز کو نوا کہتے ہیں، آواز کو، اور سروش کہتے ہیں فرشتے کو۔ آگے سوال کیا گیا کہ غالب کا وہ پورا شعر سنائیں جس میں یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں یعنی کہ نوائے سروش کے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں، آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں، غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے۔ اب آگے سوال کیا گیا کہ سریر خامہ سے مراد کیا ہے؟ تو سریر خامہ، خامہ کہتے ہیں کاغذ کو، سریر کہتے ہیں چلنے کی آواز، یعنی کہ قلم کے چلنے کی آواز۔ اس کے بعد جو ہے وہ امراؤ جان ادا کے حوالے سے جو ہے وہ کویسچن کیے گئے، یعنی کہ امراؤ جان ادا ناول کا موضوع کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ امراؤ جان ادا یہ لکھنؤ کے زوال پذیر معاشرت اور طوائف کی اگر دیکھا جائے تو تہذیبی پستی اس ناول کا جو ہے وہ موضوع ہے۔ اور اس کے بعد سوال کیا گیا تھا کہ اس ناول کا ہیرو کون ہے؟ تو کچھ لوگ کہتے ہیں جی اس ناول کا ہیرو جو ہے وہ خود مرزا ہادی ہے، حالانکہ مرزا ہادی نے تو ایک طوائف کی زبانی اس داستان کو بیان کیا ہے۔ تو اگر دیکھا جائے تو اس کے الگ الگ پارٹ کے اندر جو ہیں وہ ہیرو ہیں، اور ایک طرح سے دیکھا جائے تو اس ناول یہ واحد اردو ادب کا ایسا ناول ہے جس میں کوئی ہیرو ہی نہیں ہے سرے سے، کیونکہ اگر دیکھا جائے تو وہ دلاور ڈاکو کا ذکر آتا ہے، اس کے علاوہ وہ مرزا سلطان جس کے ساتھ بسم اللہ جان کی شادی ہوتی ہے۔ تو ناول کے بیانیے میں الگ الگ پارٹ کی صورت میں دیکھیں تو کسی حد تک اس کے اندر ہیرو کی صفات نظر آتی ہیں، اور اس ناول کی جو ہیروئن ہے وہ تو امراؤ جان ادا، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو یہ اردو ادب کا واحد ناول ہے جس میں کوئی ہیرو ہے ہی نہیں سرے سے۔ اچھا جی، اس کے بعد اگر بات کی جائے تو یہ سوال کیا گیا تھا کہ آپ کا پسندیدہ افسانہ نگار کون ہے اور کیوں ہے؟ یعنی کہ انہوں نے جواب دینے والے نے جنہوں نے لکھ کر بھیجے انہوں نے کہا تھا کہ جی میرا پسندیدہ افسانہ نگار جو ہے وہ منٹو ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ سوال کیا گیا کہ منٹو کیوں پسند ہے آپ کو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ منٹو ایک جو ہے وہ تلخ حقیقت نگار ہے،
اور اپنی جو ہے وہ معاشرے کی ایسی وہ ہماری برائیوں کو یا ہمارے معاشرے کی ایسی خامیوں کو ہمارے سامنے لاتا ہے کہ جنہیں دیکھ کر جو ہے وہ ایک عام لوگ یا ملا ٹائپ کے جو لوگ ہیں وہ ناک منہ جھڑاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آگے تھا جی کہ منٹو کا کمال کیا تھا، یعنی کہ منٹو کا کوئی اگر کمال ہے تو وہ ہمیں بتائیے۔ تو منٹو نے معاشرے کے جو ہے وہ دیکھا جائے تو اس موضوع پر لکھا ہے جو معاشرے کی دکھتی ہوئی رگ تھی، یعنی کہ طوائف کا موضوع کوئی اردو ادب میں نیا نہیں ہے، لیکن منٹو نے کچھ اس حساب سے لکھا کہ اس کی تمام جزیات سمٹ کر جو ہے وہ ہماری آنکھوں کے سامنے آ گئی ہیں۔ اس کے بعد سوال کیا گیا تھا ان سے کہ منٹو کی بیوی کا نام کیا تھا، تو اس کا جواب ہے جی منٹو کی بیوی کا نام جو تھا وہ صفیہ بیگم تھا۔ منٹو کی بیوی کا نام صفیہ بیگم تھا۔ اس کے علاوہ ایک اکثر امیدواروں سے یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ فکشن اور افسانے میں کیا فرق ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ فکشن کسے کہتے ہیں، اس کے بعد ہم افسانہ بتائیں گے۔ تو فکشن بنیادی طور پہ آپ کہہ لیں کہ اسے اردو میں جو ہے وہ افسانوی نثر کہتے ہیں۔ افسانوی نثر اسے کہتے ہیں من گھڑت قصے کہانیاں، یعنی کہ کہہ لیں کہ جن کا حقیقت سے تعلق نہ ہو بلکہ اپنے ذہنی اپج کی بنا پہ کوئی جو افسانہ نگار ہے یا ناول نگار ہے وہ جو ہے وہ کہانی گھڑ لیتا ہے، اسے جو ہے وہ فکشن یا افسانوی ادب کہتے ہیں۔ اب فکشن کے اندر کون کون سی چیزیں آتی ہیں، اس میں افسانہ بھی آ جاتا ہے، اس میں ناول آتا ہے، اور اس کے علاوہ اس کے اندر جو ہے وہ ڈرامہ آ جاتا ہے، اور ڈرامے کے علاوہ آپ جدید دور میں یہ جو سٹیج ڈرامے ہیں یہ سارے اسی ذیل میں آ جاتے ہیں، اور فلم وغیرہ۔ تو اسے کہا جاتا ہے جی فکشن اور افسانہ۔ فکشن اور افسانے میں افسانہ ہے تو فکشن ہی کی قسم، لیکن یہ ایک ایسی اس کی قسم ہے کہ جس میں زندگی کے کسی ایک موضوع کی جو ہے وہ ترجمانی کی جاتی ہے، یعنی کہ زندگی کے کسی ایک پہلو کی اس کے اندر جو ہے وہ ترجمانی کی جاتی ہے، اور چند کرداروں پہ مشتمل افسانہ ہوتا ہے اور ایک ہی نشست میں پڑھا جاتا ہے۔ جبکہ فکشن کے اندر دوسری چیزیں جو شامل ہیں ان کو اگر دیکھا جائے تو وہ ایک جیسے کہ ناول ہے، ناول اب آپ ایک نشست میں نہیں پڑھ سکتے ہیں، اگر اس کے بات کی جائے کہ وہ زندگی کے وسیع کینوس پہ پھیلا ہوا ہوتا ہے اور اس کے اندر کئی کہانیاں اور بیک وقت کئی پیرالل کہانیاں اور کردار جو ہیں وہ چل رہے ہوتے ہیں، اس کی نسبت افسانہ میں جو ہے وہ ڈرامہ بھی اسی حوالے سے، ڈرامے کے اندر بھی کئی کردار ہو سکتے ہیں۔ تو یہ جی ان دونوں کے درمیان جو ہے وہ بنیادی فرق ہے فکشن اور افسانے میں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ اکثر اوقات یہ بھی ایک سوال کیا جاتا ہے کہ آپ جو ہے وہ آپ اردو کے ہی کیوں لیکچرر جو ہیں وہ بننا چاہتے ہیں؟ تو اس کا ایک سادہ سا یہ آپ جواب دے سکتے ہیں، کیونکہ اکثر اوقات آپ کسی بھی انٹرویو میں جائیں یہ سوال ہوتا ہے کہ آپ جی ہم آپ کو اس پوسٹ پہ کیوں جو ہے وہ رکھیں، ہم آپ کو اس پوسٹ کے لیے کیوں اہل سمجھیں، آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ آپ اس پوسٹ کے لیے بڑے موزوں ترین امیدوار ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ بتائیں کہ جی مجھے شروع سے ہی جو ہے وہ اردو ادب کا بڑا شغف تھا، اور 9th اور 10th اور بلکہ جب میں 11ویں 12ویں کے اندر تھا تو اس کی نظمیں غزلیں وغیرہ جو تھیں وہ زیادہ تر مجھے زبانیں یاد تھیں، گو کہ اس دور میں ایک نہیں تھا کہ ایم اے اردو بھی ہوتا ہے یا اس کی اسپیشلائزیشن جو ہے وہ بھی ممکن ہے، لیکن بعد میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ گریجویشن میں پہنچنے تک یہ شوق جو ہے وہ بڑھتا ہی چلا گیا۔ اکثر یہاں بھی ایک اور سوال کیا جاتا ہے کہ اگر آپ کو شوق تھا تو پھر آپ نے BA میں اردو بطور خاص کیوں نہ رکھی 200 نمبر کی؟ تو اس کا آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ جس کالج میں پڑھتا تھا وہاں پہ جو ہے وہ اردو ایڈوانس یا اردو آپشنل پڑھانے والے اساتذہ نہیں تھے، اسی لیے جو ہے وہ مجھے BA میں نہ رکھ سکا۔ اگر آپ نے پرائیویٹ کیا تو آپ بتا دیں کہ مجھے اس دور میں کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں تھا، اس لیے میں اردو میں یہ جو ہے وہ آپشنل کے طور پہ اسے جو ہے وہ نہیں میں رکھ سکا۔ تو یہ تھا جی آج کا ہمارا انٹرویو، اور اس میں ممکنہ طور پہ جو ہیں وہ پوچھے جانے والے سوالات اور ان کے میں نے جوابات دینے کی کوشش کی ہے۔ اس کے علاوہ اگر میرے پاس کوئی سوال آئے تو ان پہ بھی جو ہے وہ میں کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ ویڈیو بنا دوں۔ تو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں، شیئر کر دیا کریں، اور اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔